الحمد لله العليم الحكيم من شرف الإنسان بالعلم والفهم السليم وأخرجه من ظلمات الجهل إلى نور التكريم، والصلاة والسلام على سيد المعلمين وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله تعالى معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد تکریم اساتذہ کرام، تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان گرامی اور عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت دنیا میں ہر طرف مسلمان آزمائش کا شکار ہیں اور طرح طرح کے فتنے روزانہ اٹھتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس حالت میں والدین کی اور قوم کے سمجھدار اور اہل علم حضرات کی ذمہ داری بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر کریں، تاکہ یہ بچے اور نوجوان بچپن ہی سے اسلامی ذہنیت سے آشکارا ہو جائیں اور ان کے دل میں ایمان راسخ اور مضبوط ہو جائے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ جب انگریز کے خلاف جہاد کر رہے تھے تو ایک نوجوان انتہائی خوبصورت حضرت کی خدمت میں آیا۔ لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ شاہ اسماعیل صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شاہ صاحب رونے لگے اور فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں تو انگریز کے خلاف لڑ رہا ہوں، میرے ساتھ شامل ہونے والا اس کے لیے تو ہر حال میں ہر لمحے کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ آدھی رات تلواروں کے سائے میں جاگتے ہوئے گزرتی ہے اور بقیہ آدھی رات اللہ پاک سے گڑ گڑاتے ہوئے۔ تو وہ نوجوان رونے لگا اور اس نے جواب دیا کہ یہ بات تو میری ماں مجھے بتا چکی ہے، آپ کوئی نئی بات کریں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس راستے میں تمہارے یہ خوبصورت گال خاک آلود ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، مرجھا جائیں گے۔ تو وہ نوجوان تڑپ گیا اور کہنے لگا کہ میرے یہ گال آمنہ کے لال سے زیادہ قیمتی تو نہیں ہے، میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں، آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں گا۔ یہ بات کیسے پیدا ہوئی؟ یقیناً اس نوجوان کی تربیت بچپن سے ایسی کی گئی ہوگی، اس کے والدین نے، اس کے اساتذہ نے ایمان اس کے دل میں راسخ کر دیا ہوگا۔ ہر وقت اس کے سامنے آخرت کے قصے ہوتے ہوں گے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک رستے سے گزر رہے تھے، سامنے بچے مٹی سے آپس میں کھیل رہے تھے۔ وہ رک گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا مجھے مٹی سے بچاؤ۔ تو ایک بچہ ان میں سے کہنے لگا، بابا جی قبر کی مٹی سے کیسے بچو گے؟ تو حضرت یہ سن کر وجد میں آ گئے اور اس بچے کو اٹھایا اور اسے خوب پیار کیا۔ تو ہمارے ان نوجوان بچوں میں، نوجوانوں میں دینی تربیت پیدا ہو جائے، اس کے لیے ان کو اس طرح کی مجالس سے اور ماحول سے جوڑنا ضروری ہے، اور آپس میں اس طرح کی محفل منعقد کرنا یا اس طرح کا سوال کرنا کہ سامنے والے سے سوال ہو اور وہ سوچ کر جواب دے، اس سے اس کی تربیت بھی ہوتی ہے اور ذہنی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی کبھی کبھار صحابہ کرام سے اس طرح کے سوالات کرتے تھے۔ جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابو منذر، یہ ان کی کنیت ہے، فرمایا اے ابو منذر، آپ کی نظر میں، آپ کے نزدیک قرآن کریم کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ تو انہوں نے شروع میں تو ادباً فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا تو حضرت ابی ابن کعب نے جواب دیا آیت الکرسی۔ اس جواب پہ آپ علیہ السلام خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ آپ کا علم آپ کو مبارک ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہماری تربیت ہو جائے، الحمدللہ ہمارے اساتذہ اس کی فکر فرماتے ہیں، اور گزشتہ 3 سالوں سے یہ مجلس ہمارے یہاں منعقد ہو رہی ہے۔ آج تیسرا سال ہے کہ یہ بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور ہر عمر کے افراد کے لیے یہ کوئز مقابلہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں اس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہوں گا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے معزز مہمان قاری القراء، ملک کے مشہور و معروف قاری حضرت قاری قیام الدین مالکی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں۔ میں حضرت کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تلاوت کلام پاک سے اس بابرکت محفل کی ابتدا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وكان الله بكل شيء عليما۔ وسبحوه بكرة
ولكن وكان الله بكل شيء عليما أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، یہ تھے جناب قاری قیام الدین مالکی صاحب جو انتہائی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے۔ اب اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ملک کے مشہور و معروف نعت خواں جناب حافظ عبید اللہ صاحب ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حمد و نعت پیش فرما کر اس محفل کو اور چار چاند لگائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حمد باری تعالی کے چند اشعار ہیں، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ میری آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ میں بار بار آپ کو تنگ نہیں کروں گا انشاءاللہ، لیکن جس کو جو شعر پسند آئے یا وہ ساتھ پڑھنا چاہے تو وہ مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تک نہیں بول رہے ہیں تو پھر کیا پڑھیں گے آپ لہنا؟ جو پڑھے گا وہ انشاءاللہ بول کے زور سے بولے انشاءاللہ۔ اب پتہ چلا۔ رحمان ہے تو یا رب، غفار نام تیرا، 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 بندوں کو بخش دینا، بندوں کو بخش دینا، مولا ہے کام تیرا، رحمان ہے تو یا رب، غفار نام تیرا، اور جو چیز بھی جہاں ہے بہتر ہے، خوب تر ہے، جو چیز بھی جہاں ہے بہتر ہے، خوب تر ہے، اللہ جو چیز بھی جہاں ہے بہتر ہے، خوب تر ہے، چلتا ہے دو جہاں کا، چلتا ہے دو جہاں میں یا رب نظام تیرا، رحمان ہے تو یا رب، غفار نام تیرا، اور محکوم ہو کے حاکم سب ہیں تیرے ہی بندے، محکوم ہو کے حاکم سب ہیں تیرے ہی بندے، ہر بادشاہ بھی ہے، ہر بادشاہ بھی ہے، ادنا غلام تیرا، رحمان ہے تو یا رب، غفار نام تیرا، اور سانسوں سے بھی الہی ہو ذکر تیرا جاری، سانسوں سے بھی الہی ہو ذکر تیرا جاری، اللہ سانسوں سے بھی الہی ہو ذکر تیرا جاری، آئے قضا جو لینے، آئے قضا جو لینے، لب پر ہو نام تیرا، رحمان ہے تو یا رب، غفار نام تیرا، دربار مصطفیٰ میں ہو شام زندگی کی،
دربار مصطفیٰ میں ہو شام زندگی کی، دربار مصطفیٰ میں ہو شام زندگی کی، دل سے دعا ہے کرتا، دل سے دعا ہے کرتا، عاجز غلام تیرا، رحمان ہے تو یا رب، غفار نام تیرا۔ اور آخری شعر بہت ہی پیارا شعر ہے، سماعت فرمائیے گا۔ تیرے حبیب کا ہو دیدار زندگی میں، اللہ تیرے حبیب کا ہو دیدار زندگی میں، تیرے حبیب کا ہو دیدار زندگی میں، مانگے سخی مولا، مانگے سخی مولا، فضل دوام تیرا، رحمان ہے تو یا رب، غفار نام تیرا، بندوں کو بخش دینا، بندوں کو بخش دینا، مولا ہے کام تیرا، رحمان ہے تو یا رب، غفار نام تیرا۔ سب حضرات ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، واسطہ دیا جو آپ کا، واسطہ دیا جو آپ کا، میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے،
وقت کے امام ہو گئے مصطفیٰ کی شان دیکھ کر مصطفیٰ کی شان دیکھ کر بادشاہ غلام ہو گئے بادشاہ غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے فرش سے وہ جا کے عرش پر فرش سے وہ جا کے عرش پر رب سے ہم کلام ہو گئے رب سے ہم کلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے اور مقتدی ہے سارے انبیاء مقتدی ہے سارے انبیاء مصطفیٰ امام ہو گئے مصطفیٰ امام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے آخر میں حضرت مفتی صاحب کی ان کے حکم پر ایک ملی نغمہ ہے اس کے بھی 2 اشعار ہیں وہ آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کروں گا اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن دل کی دھڑکن میں شامل وطن مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم تیری عظمت تیری آبرو کے لیے اپنے تن منصب کچھ لٹا دیں گے ہم تیری آزادی خون چکا کی قسم تیری ستبت کا ڈنکا بجا دیں گے ہم اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن دل کی دھڑکن میں شامل وطن مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن تیرے چہرے کو بخشیں گے تابندگی تیری زلف پر شاہ سجا دیں گے ہم اے وطن اے وطن اے وطن اے
وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن دل کی دھڑکن میں شامل وطن مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم کو آغوش مادر تیری سرزمین ہم کو رشے کے سریا تیرا آسماں تو ہے قطع سے ہم ہے مصور تیرے تو گل سے تانشا داب ہم باغبا حسن پنہا تیرا لا کے پیش فلک تیری مٹی کو سونا بنا دیں گے ہم تیری مٹی کو سونا بنا دیں گے ہم اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن دل کی دھڑکن میں شامل وطن مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم السلام علیکم ماشاء اللہ۔ اب سوالات کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے چند اہم اصول و ضوابط تمام طلباء سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جن کی رجسٹریشن ہو چکی ہے اور ان کو رجسٹریشن کارڈ جاری کیے گئے ہیں وہی صرف اس جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں اور وہی سوال کا جواب دیں گے۔ اگر کوئی اور ساتھی جواب دے گا تو وہ سوال کالعدم ہو جائے گا۔ دوسری بات کہ جب استاد سوال کریں تو آپ نے جواب نہیں دینا بلکہ صرف ہاتھ اٹھانا ہے۔ اس کے بعد یہاں سوال کرنے والے کی مرضی ہوگی، وہ جس ساتھی کو کہیں گے وہ سوال کا جواب دیں گے۔ اگر پہلی مرتبہ سوال کا جواب غلط ہو گیا تو دوسرے ساتھی کو موقع دیا جائے گا، اگر اس نے بھی غلط جواب دیا تو وہ سوال ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جو بچہ صحیح جواب دے دے گا اس کو فوری طور پر انعام دیا جائے گا، لہٰذا وہ مہمان گرامی سے آ کر اپنا انعام وصول کرے۔ جو بچہ ایک مرتبہ صحیح سوال کا جواب دے دے گا تو پھر اس کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا، وہ دوبارہ کھڑا نہیں ہوگا جواب دینے کے لیے۔ اسی طرح اگر کسی بچے نے غلط جواب دیا تو وہ اپنی جگہ پر واپس بیٹھ جائے گا، اس کو دوبارہ بھی موقع ملے گا۔ آخر میں کچھ سوالات درس نظامی کے طلباء کے لیے اور عوام الناس کے لیے بھی ہوں گے اور ان کو بھی انشاءاللہ نقد فوری انعام ملے گا۔ آخر میں دعا کے بعد تمام رجسٹریشن کرانے والے ساتھیوں کے لیے بھی انعام ہے، وہ سب بچے تشریف رکھیں اور آخر تک تمام احباب سے دعا ہے، درخواست ہے کہ دعا تک نظم و ضبط کے ساتھ اپنی جگہ پر موجود رہیں۔ اللہ پاک اس مجلس کو نافع بنائے۔ سب سے پہلے ہمارے اسکول کے سر آفاق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سوالات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے یہ بتائیں تیاری کس کس نے کی ہے؟ بس باقی کسی نے نہیں کی؟ دیکھیں جی میرے پاس سوال جو ہے بہت آسان ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ نے غور سے سننا ہے۔ پہلا سوال ہے اسلام کی پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ یہ جو آپ کے پیچھے مسجد قباء۔ ماشاءاللہ درست جواب۔ آئیے دوسرا سوال، ابو جہل کو کس نے مارا؟ آپ کھڑے ہو جائیے۔
معاذ اور معاوض معاذ اور معاوض ماشاء اللہ. آئیے انعام وصول کیجیے. تیسرا سوال، کون سی سورت قرآن شریف کا دل کہلاتی ہے؟ وہ پیچھے نیلی ٹوپی والے، ان کے برابر میں، یہ اس طرح. سورہ یاسین. ماشاء اللہ، صحیح جواب. چوتھا سوال، باجماعت نماز کی کیا فضیلت ہے؟ آپ جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت انفرادی نماز سے 27 درجے زیادہ ہے. ماشاء اللہ، بہت بالکل صحیح جواب. پانچواں سوال، حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ کسی کو نہیں معلوم؟ جی آپ بتائیے. حج کی 3 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ کسی کو معلوم ہے؟ حج جس میں حج کا اور عمرے کا احرام ساتھ باندھا جائے، حج جس میں صرف حج کے لیے احرام باندھا جائے، حج جس میں پہلے عمرہ کیا جائے بعد میں حج کے لیے احرام باندھا جائے. ٹھیک ہے، آ جائیں. صحیح جواب، ماشاء اللہ. جس بچے کو انعام مل جائے بھائی وہ مسجد ہال سے باہر جا کے بیٹھ جائیں برآمدے میں. اس کے بعد ہمارے مسجد کے نمازی بھائی ظفر صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور سوالات فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج قاسم بھائی کی روح جو ہے اتنی خوش ہو رہی ہوگی کہ آپ لوگ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ تبارک تعالیٰ قاسم بھائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں جنت الفردوس نصیب فرمائے. اچھا بچوں، حبشہ میں سب سے پہلے اسلام متعارف کس صحابی نے پیش کیا؟ آپ بتاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ، صحیح جواب ہے. اچھا، دوسرا سوال ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ، صحیح جواب. آ جائیں. جی تیسرا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی جوزہ طیبہ کا نکاح آسمان پر ہوا؟ حضرت عائشہ. یہ دونوں جوابات غلط دیے گئے ہیں، اس لیے یہ جو اب کلام ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اب یہ سوال نہیں ہوگا. بہت ہی آسان سوال ہے. خلیفہ بلا فصل کس صحابی کا لقب ہے؟ خلیفہ بلا فصل کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. ماشاء اللہ. آجو بیٹا. اچھا جی، یہ آخری سوال ہے، کس پارے میں اصحاب کہف کا ذکر ہے جو جمعہ کو پڑھی جاتی ہے؟ عموماً لوگ پڑھتے بھی ہیں. آپ بتائیں. سبحان اللہ. نہیں،
بیٹا یہ سوال یہ ہے کہ کس پارے میں اصحاب کہف کا ذکر ہے؟ پارے کا نام بتائیں، کون سے پارے میں ہے؟ سورہ کہف، یعنی اصحاب کہف کا ذکر جو ہے وہ کس پارے میں ہے؟ جواب درست ہے آپ کا، آ جائیں، کیونکہ 15واں پارہ شروع جو ہوتا ہے وہ سبحان اللہ سے ہوتا ہے۔ انعام لے لے بیٹا، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد استاد محترم مولانا عنایت الرحمن صاحب اپنے حصے کے سوالات فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ طائف کے سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ جی بالکل صحیح جواب ہے۔ فرشتوں کے کعبے کا کیا نام ہے؟ ایک تو ہمارا کعبہ ہے نا جس کا ہم طواف کرتے ہیں، ایک فرشتے بھی طواف کرتے ہیں، ایک کعبہ ہے، ان کا اس کعبے کا نام کیا ہے؟ جی بیت المعمور۔ جی ماشاءاللہ، بالکل صحیح جواب۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تلوار کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ سیف اللہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ چھوٹا والا ہے، حضرت خالد بن ولید۔ جی ماشاءاللہ، آئے اپنا انعام لے لیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ قرآن کی اس صورت کا نام کیا ہے جس میں حضرت عائشہ رضی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، بارش کی دعا کیا ہے؟ اللہم صیبا نافعا۔ ماشاءاللہ، درست جواب۔ دوسرا سوال ہے، قرآن میں کل کتنے انبیاء کا نام ہے؟ کتنے؟ 37۔ ماشاءاللہ، درست جواب۔ تیسرا سوال ہے، ذو النورین کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ، درست جواب۔ چوتھا سوال ہے، کاتبین وحی میں وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام میم سے شروع ہوتا ہے؟ حضرت میری معاویہ۔ ماشاءاللہ، درست جواب۔ پانچواں سوال ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا پورا نام کیا ہے؟ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ پورا نام کیا ہے؟ کسی کو آتا ہے؟ کسی کو نہیں آتا؟ اس کے بعد ہمارے ادارے کے استاد مولانا اسد اللہ صاحب تشریف لائیں گے اور سوالات فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں بھائی، سوال ہے وہ لفظ بتائیں جس پر قرآن کا نصف ہوتا ہے۔ آپ بتائیے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ۔ جی درست جواب۔ آئیے اپنا انعام وصول کیجیے۔
دوسرا سوال ہے کس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کے نام سے پکارا گیا ہے؟ قرآن کریم میں ایسی کون سی صورت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کے نام سے پکارا گیا ہے؟ کون بتائے گا بھائی؟ جی آپ کھڑے ہو جائیے. سورۃ الاخلاص. نہیں شہزادے. جی آپ بتائیے. سورۃ محمد. یہ سوال کلندم ہو گیا. اچھا بھائی، سب سے کمزور گھر جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے وہ بتائیے بھائی. مکری کا. مکائی کا. صحیح ہے، درست جواب. آئیے نام. پہلا سوال، دریائے نیل کے نام کس صحابی نے خط لکھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. درست جواب ہے. وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں صحابہ سواق اور صحاب النعلین کہا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ تیاری نہیں لگ رہی ہے بچوں کی. ادھر کر رہا. غلط جواب. اسد اللہ. غلط جواب. ڈسکارڈ. کس سورت کی ہر آیت رے پر ختم ہوتی ہے؟ سورہ قمر. درست جواب. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادیوں کے نام کیا ہیں؟ قاسم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادیوں کے نام کیا ہیں؟ زینب رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ. غلط. انہیں دے دیں. حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ. درست جواب. السلام علیکم. اس کے بعد بھائی صادق عبداللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سوالات فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا، پہلا سوال ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ ان کو دیجیے. 12 ربیع الاول. 9 ربیع الاول. 9 اور 12 کا بھی ذکر ہے. اس میں دن بتا دیں. پیچھے پیر کے دن پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، درست جواب. اچھا، اگلا سوال ہے، شادی کی مبارکباد کی دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا بارک اللہ لنا وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر.
تقریباً ٹھیک ہے درست جواب. بارک اللہ لکما. اچھا اگلا سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ چھوٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھایا. درست جواب. اگلا سوال ہے اسلام کی سب سے ادنا شاخ کیا ہے؟ علم. غلط جواب. برابر اسلام کی سب سے ادنا شاخ کسی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. درست جواب. اگلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا کیا تھی؟ میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا کیا تھی اس دنیا سے رحلت فرمانے سے پہلے؟ کسی کو جواب نہیں آتا؟ بچوں سے ہونے والے سوالات میں آخری 5 سوال کرنے کے لیے درخواست کرتا ہوں ہمارے مہمان مولانا سراج الدین صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غزوات کی تعداد کتنی ہے؟ پہلا سوال. غزوات کی تعداد کتنی ہے؟ کون جواب دے گا؟ اس کو دے دیں. جی 9. غلط جواب. ان کو دے دیں. کتنے؟ 27. غزوات کی تعداد کتنی ہے؟ دوسرا سوال ہے وہ صحابی جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، وہ کون سے صحابی ہیں؟ جی ان کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ. غلط جواب. کوئی اور؟ جی ان کو دیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ. جی درست جواب ہے. تیسرا سوال ہے کس صحابی کو خانہ کعبہ کی چابی قیامت تک کے لیے دی گئی؟ جی ان کو. حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ. غلط جواب ہے. جی کوئی اور بتا سکتے؟ ان کو دے دیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام. غلط جواب. یہ سوال کل ختم ہو گیا. اگلا سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیٹی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی. جی ان کو دے دیں. حضرت عائشہ. غلط جواب. ان کو دے. عمر کلثوم. درست جواب ہے. اگلا سوال ہے وہ 2 صحابی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت دروازے پر پہرا دے رہے تھے ان کو دے دیں. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب. جزاکم اللہ خیر. اس مجمع میں ہمارے جتنے بھی عام ساتھی موجود ہیں ان سے سوالات کرنے کے لیے درخواست کرتا ہوں استاد محترم مولانا عبد المحمن صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوالات صرف عوام سے ہیں، جو عام ساتھی ہیں ان سے یہ سوالات ہوں گے. طلبہ بالکل بھی جواب نہ دیں.
پہلا سوال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت آمنہ۔ بالکل صحیح جواب۔ دوسرا سوال، پاکستان کون سی اسلامی تاریخ کو آزاد ہوا؟ رمضان۔ بالکل صحیح جواب۔ تیسرا سوال، جنگ احد میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ جنگ احد میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 70 صحابہ۔ بالکل صحیح جواب۔ چوتھا سوال، قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ مولانا شبیر احمد عثمانی۔ بالکل صحیح جواب۔ آخری سوال، شعر مکمل کریں۔ پروان کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروان کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ ماشاءاللہ۔ اب درخواست کرتا ہوں استاد محترم مفتی خالد العباسی صاحب حفظہ اللہ سے کہ وہ درس نظامی کے طلباء سے سوالات فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ذمے جو سوالات ہیں یہ شعبہ درس نظامی کے طلباء کے لیے، درس نظامی کے یعنی جو عالم دین بننے والے طلباء ہیں، چاہے وہ ہمارے اس مدرسے کے ہیں یا کسی اور ادارے سے ہماری جامعہ سے ہو، وہ صرف اس کا جواب دے سکتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھائیں اور توجہ کے ساتھ سوال سنیں۔ بالکل آسان ہے اور اچھے انعامات ہیں۔ یہ جب آپ لفافے گھر میں کھولیں گے نا، آپ کو پتہ چلے گا اور آپ کو افسوس ہوگا کہ آپ نے کیوں تیاری نہیں کی۔ پہلا سوال ہے، ملک پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو، قادیانی جو منکرین ختم نبوت ہے، ان کو غیر مسلم قرار دینے میں سب سے اہم کردار کس عالم دین کا تھا؟ وہ پیچھے وہ طالب علم، جی یہی والے، مفتی محمود صاحب۔ ماشاءاللہ، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا سوال، دو ایسے مسلمان بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے، دونوں مسلمان بادشاہ تھے۔ جی عبداللہ، اسپیکر جلدی لے آئیں۔ ایک سلیمان علیہ السلام، دوسرا ذوالقرنین۔ شاباش، بالکل صحیح جواب ہے، اپنا انعام وصول فرمائیں۔ تیسرا سوال غور سے سنیں، بہت آسان اور خوبصورت سوال ہے۔ وہ عالم دین ہمارے اکابرین میں سے جن کو 1,00,000 احادیث زبانی یاد تھی، جی یہ جو طالب علم آئے ہیں مولانا سراج الدین صاحب کے ساتھ، جی حضرت عبداللہ درخواستی صاحب۔ ماشاءاللہ، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اندازہ لگائیں جن کو 1,00,000 احادیث زبانی یاد تھی، کتنے بڑے لوگ گزرے۔ چوتھا سوال، یہ بھی بڑا خوبصورت سوال ہے اور بڑا اہم ہے، یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے دوستوں۔ ہماری دعوت و تبلیغ کے محنت کے جو بانی ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک شخصیت نے یہ الفاظ کہے تھے، غور سے سنیں، کہ میں جب مولوی محمد الیاس کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ یاد آتے ہیں،
یہ کس شخصیت کس عالم دین نے کہے تھے؟ جی آفاق. حضرت شیخ الہند. ماشاءاللہ. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن الدیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ فرمایا تھا. آخری سوال جو آپ سب کی محبتوں کا ایک امتحان بھی ہے، اس لیے کہ یہ اس شخصیت سے متعلق ہے جو ان تمام سلاسل خیر کے بانی تھے. حضرت شیخ مفتی محمد قاسم العباسی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کس بزرگ سے بیعت کی؟ یہ طلبہ. جی عدنان. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ. ماشاءاللہ بالکل صحیح. فقیہ العصر حضرت اقدس مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بیعت فرمائی. جزاکم اللہ خیر. سوالات کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا. درخواست کرتا ہوں ہمارے ادارے کے فاضل مولانا اویس انور صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ کلام پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کرنے لگا ہوں. محبت سے سماعت فرمائیے گا. شاعر کیا کہتا ہے؟ آغاز کرتا ہوں کہ ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا. ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا. خاک پاک ان کی سر پہ سجا کے ہیں خوش، خاک پاک ان کی سر پہ سجا کے ہیں خوش، جیسے تاج شاہانہ ہمیں مل گیا. ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا. اور ان کی یادوں کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم، وہاں واہ کیا ٹھکانہ ہمیں مل گیا. ان کی یادوں کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم، وہاں واہ کیا ٹھکانہ ہمیں مل گیا. نعت سننے کی توفیق تم کو ملی، نعت پڑھ کے سنانا ہمیں مل گیا. نعت سننے کی توفیق تم کو ملی، نعت پڑھ کے سنانا ہمیں مل گیا. ان کے یاروں کا امت پہ احسان ہوا، ان سے سنت ملی، ان سے قرآن ملا. ان کے یاروں کا امت پہ احسان ہوا، ان سے سنت ملی، ان سے قرآن ملا. کیوں نہ مر جائیں ہم ان کے ناموس پر، کیوں نہ کٹ جائیں ہم ان کے ناموس پر. زندگی کا بہانہ ہمیں مل گیا، اور سارے نبیوں کی ان کو امامت ملی،
ان کو دستار ختم نبوت ملی، سارے نبیوں کی ان کو امامت ملی، ان کو دستار ختم نبوت ملی، للہ الحمد ہم ان کے ہیں زیدہ گئے، اور نبی کا گھرانہ ہمیں مل گیا، ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا، رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا۔ صلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب آل بیتہ وتلاوت القرآن، فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ محترم مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، پیارے بچوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، چونکہ اس مہینے کی حضور پاک علیہ السلام سے مختلف مناسبتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت بھی فرما گئے، اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی ملی تھی، وحی کی ابتدا بھی ہوئی تھی، اور اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دشمن جنہوں نے آپ علیہ السلام کو زندگی میں بہت تکلیفیں پہنچائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ہے کوئی جو اس کا کام تمام کر دے۔ چنانچہ ایک یہودی تھا کعب ابن اشرف، نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کرتا تھا اشعار کی صورت میں۔ حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں اٹھے اور حضور علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے رسول اس کام کے لیے میں تیار ہوں، اور پھر کر بھی گزر گئے۔ تو چونکہ اس مہینے سے نبی پاک علیہ السلام کی کئی مناسبتیں ہیں، ورنہ ویسے تو ایک مسلمان کے لیے پورا سال ہی ربیع الاول ہے، زندگی کی ہر گھڑی اور ہر لمحہ ہی ربیع الاول ہے، ہر قدم ہمارے لیے ربیع الاول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ لیکن اس مہینے کی ان مناسبتوں کی وجہ سے ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مختلف طریقوں سے اظہار کرتا ہے، لیکن صحابہ سے جو ہمیں محبت کا جو معیار ملا ہے، اور صحابہ ہی ہمارے لیے معیار ہے، اللہ ہی نے ان کو معیار قرار دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ان جیسا ایمان کوئی لے کر آئے گا تو وہی کامیاب ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو صحابہ نے کیا نبی پاک علیہ السلام سے لیا، اور آپ علیہ السلام سے کیسے عشق کا اظہار کیا، کیسی محبت کی انہوں نے، ہمیں بھی اسی کو معیار بنانا چاہیے، اور اپنے بچوں کو وہی چیز ہمیں بتانی چاہیے۔ یہ جو ہمارے علماء اکرام اس طرح کی مجالس منعقد کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں برکت دے، اور اپنے ہاتھ سے اللہ ان کو بدلہ دے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں اور ہمارے بچے جو کچھ باہر ماحول میں ہو رہا ہے اسی کو دیکھتے رہیں، تو کل ہمارے بچے اسی کو دین سمجھیں گے، اور آج وہ طبقہ جو مساجد سے دور، مدارس سے دور، علماء سے دور، اور انہوں نے بس ایک سکرین کے سامنے وہی ان کی زندگی ہے، تو وہ دین کو بس یہی سمجھ رہے ہیں، اور ان پر بدگمانی ہم نہیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت نہیں ہوگی، نبی پاک علیہ السلام کی محبت، لیکن صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی محبت کا جو اثر ہے وہ صحیح ظاہر نہیں ہو رہا۔
اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو انہی علماء سے جوڑے رکھیں، اور اس طرح کی جو مجالس ہوتی ہیں اس میں ہم اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، اور صرف اس مجلس نہیں بلکہ مستقل طور پر ہم اپنے آپ کو جوڑے رکھیں۔ اور یہ جو بچے ہیں یہ ایک اچھا طریقہ ہے اس طرح نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو سیکھنے کا، کہ عام طور پر آپ بچے کو کتاب دے دیں کہ یہ پوری پڑھ کے، تو اس طرح وہ نہ پڑھ پائے گا نہ اس سے اخذ کرے گا، لیکن سوال جواب کی شکل میں ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں تو اس میں اکثر بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے سوال جواب کا، کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس سے بچوں میں وہ چیز یاد رہ جاتی ہے اور پھر بعد تک یاد رہتی ہے جو بعد کی زندگیوں میں کام آتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ اپنی اولاد کی 3 چیزوں پر تربیت کرو۔ سب سے پہلے حب نبیکم، اپنی نبی کی محبت ہونے سے کہو کہ میری نبی کی صبح کیسی تھی، ان کی شام کیسی تھی، ان کا بیٹھنا کیسا تھا، ان کا اٹھنا کیسا تھا، وہ سوتے کیسے تھے، وہ جاگتے کیسے تھے، وہ باتیں کیسے فرماتے تھے، وہ کھانا کیسے کھاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں، ہر چیز ہمارے علماء نے محفوظ کی ہے۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کا ایک چھوٹا کتابچہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، بہت مختصر ہیں، میں اکثر عصر میں انہی دنوں میں اس سے درس بھی دیا کرتا ہوں، وہ ہم لے لیں۔ اور اس طرح ہمارے بزرگوں نے مختلف کتابچے لکھے ہیں جس میں نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں ہیں، خود بھی ہم سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ابھی وہ بچے ہمارے فوراً عمل شروع کر دیں، ابھی تو بچپنا ہے، سیکھ لیں، بعد میں جب انشاءاللہ زندگی کا موقع آئے گا اور عمل کا موقع آتا ہے اور سمجھ آتی انسان کے اندر تو پھر وہ چیزیں عمل میں بھی آنے لگتی ہیں۔ وحب آل بیتہم، آل بیت کی محبت، نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات، ان کی صاحبزادیاں، ان کے جتنے رشتہ دار اور تمام صحابہ کی محبت۔ اسی طرح قرآن مجید کی تعلیم، یہ اپنے بچوں کو، یہ 3 چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، ان کے بیانات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی چنگاری موجود ہے، کہ وہ کسی بزرگ سے ان کا تعلق ہو گیا۔ اب بزرگوں کی مجلسوں میں نبی پاک علیہ السلام ہی کے تذکرے ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت میں چلا گیا، وہاں صبح شام آپ علیہ السلام کی سنتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور چند دنوں میں اس نوجوان کی زندگی بدلنے لگی۔ تو وہ محبت کی چنگاری موجود تھی، لیکن چونکہ خواہشات کی راکھ میں دبی ہوئی تھی اور ماحول سے دور تھا، جب ماحول میں قریب آیا تو وہ چنگاری بڑک اٹھتی ہے اور اس کے آثار پھر زندگی میں نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ تمام حضرات سے یہی درخواست ہے کہ ہم مستقل اپنے آپ کو مجالس میں جوڑے رکھیں۔ یہ ہمارے اس ملک کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ جگہ جگہ اللہ کے گھر موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، اور ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی بیان کی ترتیب ہے، اور کوئی ترتیب نہیں تو جمعے کی ترتیب ہر مسجد میں ہوتی ہے۔ اور جب ہم صرف ایک جمعے کو بھی اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے، سنیں گے بیان، تو انشاءاللہ وہ بھی ہماری زندگی کے درست ہونے کے لیے کافی ہے۔ ہماری مسجد کے ایک نمازی ہیں، ماشاءاللہ وہ خود بھی باشرہ ہے، دیندار ہے، نوجوان بیٹا ہے وہ بھی باشرہ ہے، دیندار ہے۔ اس دن بتانے لگے، بڑے پابندی کے ساتھ آتے ہیں جمعے میں، کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب کی عادت تھی کہ وہ ہمیں 11 ساڑھے 11 بجے جمعے کے دن تیار کرتے تھے، اور شہر کی مختلف جو بڑی بڑی مسجدیں ہیں جہاں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں ہمیں باری باری جمعے کے لیے لے جاتے تھے۔ کبھی بنوری ٹون لے کر آ گئے، کبھی دارالعلوم کراچی چلے گئے، کبھی بیت المکرم چلے گئے۔ کہہ رہے اب میری بھی یہی ترتیب ہے کہ میں اپنے اس بیٹے کو، 2 بیٹے ان کو ساتھ لے کر اس طرح ہم صبح 11 بجے تیار ہوتے ہیں، اور شہر کی بڑی بڑی مساجد جہاں اجتماعات ہوتے ہیں بڑے بڑے وہاں ہم جاتے ہیں۔ اب اس چیز کا ان باپ بیٹوں پر ایک بالکل واضح اثر ہے کہ ان کے دلوں میں علماء کی محبت بھی ہے، ان کے چہرے پہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور ان کا لباس، ان کا وضاقتہ، ان کا ملنا جلنا، اور ان کی دوسرے اعمال جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم مستقل پورا سال ہمارا ربیع الاول ہو، ہر دن ہمارا ربیع الاول ہو، ہر گھڑی ہماری وہ ربیع الاول کی ہو،
اور اپنے آپ کو علماء کے ساتھ جڑے رکھیں، مساجد مدارس کے ساتھ جڑے رکھیں، مجالس کے ساتھ جڑے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کی یہ مبارک اور خوبصورت مجلس اور تقریب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ دعا اس کے بعد انشاءاللہ ہونی ہے۔ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا قاری عبدالجبار صاحب تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ وہ دعا فرما کے اس مجلس کا اختتام کریں گے، اس سے پہلے ساتھی نہ جائیں۔ بس میں تشکر کے الفاظ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام احباب نے، بالخصوص وہ ہمارے مہمانان گرامی، ہمارے تشریف لائے ہوئے قاری صاحب قاری قیام الدین مالکی صاحب، وہ دور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بہت ہی عزیز ساتھی حافظ عبید اللہ صاحب نے بڑی خوبصورت حمد و نعت پیش فرمائی۔ اسی طریقے سے ہمارے عزیز اور برادرم اور ہمارے استاذ زادہ حضرت اقدس مولانا فصیح الرحمن صاحب دامت برکاتہم، باہر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے عزیز ساتھی مولانا سراج الدین صاحب، مولانا وسیم سعید صاحب اور جتنے بھی حضرات ہیں، میں تمام احباب کا نہایت تہ دل سے ممنون ہوں۔ اللہ پاک ان کی حاضری کو، اس تشریف آوری کو اور ہمارے ان بچوں کی سرپرستی کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اسی طرح جن ساتھیوں نے سوالات کے لیے وقت نکالا اور ہماری اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی، ان تمام ساتھیوں کو بھی اللہ پاک جزائے خیر نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اب حضرت قاری صاحب دعا فرمائیں گے، تمام ساتھی اس میں شریک رہیں۔ دعا کے بعد باقی احباب واپسی کر لیں گے، اور جو طلبہ جن کی رجسٹریشن ہوئی ہے وہ 2 منٹ کے لیے تشریف رکھیں گے۔ ان سب طلبہ کے لیے بھی ایک مختصر ہدیہ ہے، وہ ہدیہ لے کر آپ اپنے ساتھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم المشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم أهلك اليهود والنصارى، اللهم أهلك اليهود والنصارى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اے اللہ ہم سب کے یہاں حاضری کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نسبت سے یہ مجلس منعقد ہوئی، اے اللہ اس کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کو جوڑ دے۔
اے اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا بنا. اے اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود شریف پڑھنے والا بنا. اے اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, تمام حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جتنے مہمانان گرامیہ تشریف لائیں اے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما. اپنے شان کے مطابق ان کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ یہاں جو اتنے اساتذہ اور حضرت محتم صاحب محنت فرما رہے ہیں اے اللہ ان کی محنت کی قبول فرما. اے اللہ ہمارے برادر ہمارے دوست اور ساتھی مولانا قاسم صاحب کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبر کو منور فرما. اے اللہ یہاں پڑھنے والے تمام طلباء کو اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو دن کی ساری مرادیں پوری فرما. اے اللہ ہم سب کی تمام دلی مرادیں پوری فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم الميزان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن.